حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبی الرازق من المرزوقین حسبی الخالق من المخلوقین حسبی الرب من المربوبین حسبی من هو حسبی حسبی من لم يزل حسبی حسبی اللہ توکلت وهو رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا ونبینا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ ولعن اللہ علی اعدائہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال امیر المومنین علی بن ابی طالب كل حباء عمل الا ما اخلص فيه باز بلند سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزاداران امام مظلوم امام حسین علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ایک تاجر ایک بزنس مین ہاؤسنگ پروجیکٹ رکھتا ہے اور اپنی زندگی کے 5 سال صرف کنسٹرکشن کرتا ہے اور پھر اسے پروجیکٹ کو بیچ دیتا ہے اور 5 سال پہ جب وہ حساب کرتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ جو اس کی لینڈ کی کاسٹ تھی وہی اسے حاصل ہوئی ہے، باقی اتنی زیادہ جو اس نے محنت کی، کسٹمر کو بیچا، کنسٹرکشن کروایا، کانٹریکٹرز کے ساتھ گفتگو کی، یہ 5 سال کی جو اس کی محنت تھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا. جو اس کی لینڈ کاسٹ تھی وہی اسے ملی، تو اسے کتنا افسوس ہوگا، اسے کتنا افسوس ہوگا. اس سے زیادہ افسوس اسے ہوگا کہ جو اپنے 10 جوانی کے قیمتی سال صرف فورین جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ پیسے کما کرے. وہاں پر بہت محنت کرتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، صرف محنت کرتا ہے تاکہ بعد والی زندگی وہ عیش و آرام سے گزارے. اور جب وہ 10 سال مکمل ہو جاتے ہیں تو اب تمام پیسے اپنے سیٹ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا. سیٹ ایماندار تھے، اسے بھروسہ تھا. جب اپنے وطن آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اکاؤنٹ میں تو پیسے ہی نہیں آئے، اب جب سیٹ کا کانٹیکٹ کیا، باس کو کانٹیکٹ کیا، تو باس نے کہا کہ تم نے جو اکاؤنٹ نمبر دیا تھا اس میں میں نے ٹرانسفر تو کر دیے ہیں. اب جب وہ خود چیک کرتا ہے دیکھتا ہے کہ اس سے بھول ہو گئی ہے اور وہ اکاؤنٹ نمبر غلط تھا. اب بینک کا کانٹیکٹ کرتا ہے، پتہ چلتا ہے بینک میں تو وہ اکاؤنٹ نمبر ہے ہی نہیں. اب بہت جستجو کرتا ہے مگر وہ اپنی رقم حاصل نہیں کر سکتا. اب اسے کتنا افسوس ہوگا، اس کے 10 قیمتی سال نکل گئے، برباد ہو گئے. اسے کتنا زیادہ افسوس ہوگا. اس سے زیادہ کسے افسوس ہوگا، اس سے زیادہ اسے افسوس ہوگا کہ جب قیامت میں ایک قاری جائے گا، ایک سخی انسان پہنچے گا اور اللہ کو کہے گا پروردگار میں نے تیرے لیے سخاوت کی تھی پروردگار، لیکن میرے نامہ اعمال میں تو دکھتا ہی نہیں ہے. آواز قدرت آئے گی کہ تمہارا پروردگار بھول نہیں کرتا، تم نے سخاوت کی تھی لیکن تمہاری نیت یہ تھی، تمہاری پسند یہ تھی کہ تم یہ پسند کرو کہ تمہاری تعریف کی جائے، لوگ تمہیں سخی کہیں. یا ایک قاری آئے گا، قاری سے کہا جائے گا، قاری کہے گا کہ پروردگار میں نے تو تیرے کتاب کی تلاوت کی تھی. آواز قدرت آئے گی کہ ہاں تم نے میری اس کتاب کی تلاوت کی تھی. کون سی کتاب؟
کہ جس کے لیے ہم جانتے کہ رسول اللہ فرماتے فضل القرآن علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، قرآن کی فضیلت دوسرے کلام پر اتنی ہے جتنی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ اس قرآن مجید کی تلاوت کی جزا کے جب وہ سوال کرے گا، آواز قدرت آئے گی کہ ہاں تم نے بہت اچھی لہن میں تلاوت کی تھی، لیکن اس لیے کہ لوگ کہے کہ کتنا اچھا آواز ہے، جس کے لیے عبادت کی تھی اسی سے تم جزا پا لو۔ امام کیا فرماتے؟ امام فرماتے کل حباؤن عمل الا ما اخلص فیہ، تمام عمل دعا ہو جائے گا مگر وہ عمل کی جس میں خلوص ہوگا۔ اب اس دن انسان کو کتنا زیادہ افسوس ہوگا۔ آج اگر ہم یہ انسان کے پیسے برباد ہو بھی گیا، وقت برباد ہو بھی گیا، تو پھر بھی اس کے پاس ایک اپورچونٹی، ایک موقع ہے، لیکن وہ دن وہ ہوگا کہ جب انسان کے پاس کوئی موقع نہ ہوگا۔ الیوم یوم العمل ولا حساب الغدن یوم الحساب ولا عمل۔ آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے۔ کل کا دن تو حساب کا دن ہوگا، حساب مکمل ہو گیا، اب انسان کے پاس عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس دن کو یوم الحسرہ کہا گیا ہے۔ انسان حسرت کرے گا، انسان یاس کرے گا، انسان ندامت کرے گا، مگر اب انسان اگر خون کے آنسو سے بھی گریہ کرے گا تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو عمل کریں اس میں بہت زیادہ کوشش یہ کریں کہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کروں، کیونکہ اللہ کہتا ہے، روایت کے الفاظ ہے کہ جس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ اللہ بہت اچھا پارٹنر ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے بھی کام کرتا ہے، کسی دوسرے کو دکھاوے کے لیے بھی کام کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں بہت اچھا پارٹنر ہوں، میں اپنا حصہ بھی اسے دے دیتا ہوں، تم تمام حصے کی جزا اس کے پاس سے حاصل کرو۔ لیکن وہ قیامت کے دن کیا دے سکے گا؟ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے۔ لیکن آج کے ماحول میں انسان کے پاس ایک پیور چیز حاصل کرنا کتنا مشکل ہے۔ خلوص عمل تو بہت دور کی بات ہے، ایک خلوص پروڈکٹ بھی انسان کو نہیں ملتی، ایک پیور پروڈکٹ بھی انسان کو نہیں ملتی، اور اسی لیے بہت ساری مرتبہ انسان سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے، زہر کھاتا ہے مگر فیل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زہر بھی ملاوٹ والا ہے۔ گولڈ کی جو سب سے زیادہ قیمتی دھاتو سمجھا جاتا ہے وہ بھی کبھی پیور نہیں ہوتا۔ ایسے میں انسان کوئی ایک 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہے تو علامہ ذیشان حضرت جوادی مفاد الجنان کی پریفیس میں لکھتے ہیں کہ جب انسان 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہے تو صبح کے وقت کتنے خیالات اس کے دماغ میں آ جاتے ہیں۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میری ایکسرسائز ہو جائے گی، کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے نماز گزاروں میں میرا شمار ہو جائے گا، کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ جہنم کی آنکھ سے بچ جاؤں گا، کبھی یہ خیالات کہ مجھے حور مل جائے گی، کبھی یہ خیال آئے گا کہ مجھے یہ وقت کی برکتیں ملے گی، رزق میں اضافہ ہوگا۔ انسان کے دل میں ہر طرح کے خیال آ جاتے ہیں مگر یہ خیال نہیں آتا کہ میں صرف اور صرف اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں۔ مولا کائنات فرماتے کہ پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جنت کی لالچ میں نہ دوزخ کے خوف میں، مگر اس لیے چونکہ تو لائق عبادت ہے۔ اور اسی لیے جب وہ کوئی عمل کرتے تو وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اگر ایک انگوٹھی دے دیتے ہیں تو آیت ولایت کا تاج انہیں نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر ایک رات سوتے ہیں تو مرضی خدا خرید لیتے ہیں، اگر ایک رات سوتے ہیں تو پروردگار قرآن مجید میں آیت نازل کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنی مرضی کو بیچ دیتے ہیں، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یعنی ایک انگوٹھی دیتے ہیں تو جاتے جاتے ولایت کا تاج پہنا دیتی ہے، ایک کچھ روٹیاں دے دیتے ہیں تو سورہ الاعلیٰ نازل ہو جاتا ہے، اگر ایک ضربت مار دیتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ضربت یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ ایک ضربت جو علیہ السلام کی خندق کے دن ماری گئی وہ ثقلین تمام دنیا کی عبادتوں پر افضل ہے۔ نعرہ حیدری، یہ کیوں اتنی افضل ہو گئی؟ کیونکہ جو ضربت مار رہے تھے اس میں صرف اور صرف اللہ تھا۔ وہ ضربت جو چل رہی تھی عنقریب عمرو بن عبدود کا سر جدا ہو جاتا، مگر جب اس نے امام کے چہرے پر تھوک دیا وہ چلتی ہوئی تلوار رک جاتی ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اب جو صرف اور صرف تلوار اللہ کی مرضی کے لیے چل رہی تھی اس میں علیہ السلام کا نفس بھی شامل ہو چکا تھا. بس علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ جو کام صرف اللہ کے لیے کر رہے تھے اس میں ان کا غصہ بھی اور اپنا نفس بھی شامل ہو جائے. بس اس کام کو ترک کر دیا, سینے پر سے اتر آئے, پھر اسے مغلوب کیا, اور اب جو ضربت چلائی کہ جس میں صرف اور صرف اللہ تھا تو اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ رسول اللہ نے گواہی دی کہ یہ ایک ضربت جو خندق کے دن علیہ السلام نے لگائی وہ تمام عالمین کی عبادت پر بھاری ہو گئی. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ عمل کے اندر وہ خلوص تھا کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کچھ روٹیاں دے دی تو رہے تھے تو اللہ چھوٹے سے عمل کو بھی بہت بڑا بنا دیتا ہے. مگر جب انسان دوسروں کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ بہت سارے عمل کو بھی لوگوں کے سامنے چھوٹا بنا کر پیش کرتا ہے, کیونکہ وہ اظہر الجمیل ہے. نیکی کا پھیلانا اس کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے. وہ نیکیوں کو ظاہر کرنے والا ہے, یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنی نیکیاں ظاہر کروں. وہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ جب میں خلوص سے کام انجام دوں گا تو میری نیکیوں کو ظاہر کرے گا. اور روایت کے الفاظ ہے کہ انسان بہت ساری مرتبہ اگر اپنی پوری رات عبادت میں گزارے, اپنے آپ کو تھکن میں ڈال دے, مگر اگر لوگوں کے لیے کیا ہوگا تو اللہ اس عمل کو لوگوں کے سامنے بہت چھوٹا بنا کر پیش کرے گا. مگر انسان اگر اللہ کے لیے کام کرے گا تو چھوٹا کام ہوگا, مگر اللہ اسے بہت بڑا بنا کر پیش کرے گا. شیخ عباس قمی کے لیے ملتا ہے کہ شیخ عباس قمی کہ جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی, کہ جو آج وہ ہمارے ہر تمام لوگوں کے گھر میں موجود ہے, اور بہت پرانی کتاب نہیں ہے, ریسنٹلی کتاب لکھی تھی, یعنی پچھلے صدی کے عالم دین ہے, لیکن اتنی زیادہ تمام جگہ پر پہنچ گئے. اور ان کے زمانے میں اس سے پہلے کہ وہ ایران سے عراق جاتے, ان کی کتاب ایران سے عراق پہنچ گئی تھی. اب حرم میں موجود ہے, اور اس زمانے میں کہ جو پرنٹنگ پریس اتنا زیادہ نہیں تھے, وہ عبادت میں محو ہے, حرم میں موجود ہے. ان کے بازو میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ آغا یہ بہت اچھی کتاب ہے. اور کون سی کتاب دکھاتا ہے؟ انہیں وہی اپنی کتاب مفاتیح الجنان دکھاتا ہے. کون سی کتاب؟ کہ جو انہی نے لکھی ہوئی کتاب ہے. انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اگر ہم نے کوئی لکھی ہوئی کتاب ہو اور کوئی ہمیں ہی دکھائے, ہم نے کوئی نیکی کی اور کوئی کہے دیکھو یہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ یہ کام تو میں نے کیا ہے. اب شیخ عباس قمی کو وہ انہی کی لکھی ہوئی کتاب دکھا رہا ہے کہ یہ کتنی اچھی کتاب ہے. شیخ عباس قمی کیا کہتے ہیں؟ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ بہت اچھی کتاب ہے, مگر اس سے پہلے کے علماء نے اس سے اچھی کتاب لکھی تھی. جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ اپنی نیکی کو بہت کم سمجھتے ہیں, دوسروں کی نیکیوں کو زیادہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے کے علماء نے بہت زیادہ اچھی کتاب لکھی تھی. اب وہ بازو میں بیٹھا ہوا شخص اصرار کرتے تھے, آقا دیکھو اس کی انڈیکس دیکھو, اس کا پریفیس دیکھو, یہ کتنی اچھی بہترین کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں بہت اچھی کتاب ہے, مگر اس کے پہلے کے علماء نے اس سے زیادہ اچھی کتاب لکھی تھی. اور حقیقت بھی تھی, انہوں نے تو سب پہلے کے علماء کی کتاب میں سے صرف جزء لیا ہوا ہے, کچھ اقبال میں سے لیا ہوا ہے, کچھ شیخ طوسی میں سے لیا ہوا ہے, تمام کتابوں میں سے کچھ حصہ لیا ہوا ہے, اور اس سے بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں, مگر وہ اتنا زیادہ مقبول نہیں ہوئی. اب کہتے ہیں کہ جب بہت اصرار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے کے علماء نے اس سے پہلی اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے, تو وہ اب غصے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں آگاہ دیکھو تو صحیح, ایسی کتاب میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اب پیچھے سے ایک شخص آتا ہے. انسان کا کام کیا ہے کہ اپنی نیکیوں کو چھپائے, اللہ کا کام کیا ہے کہ چھپائے ہوئی نیکی کو ظاہر کرے. وہ اظہر الجمیل ہے. پیچھے سے آنے والا شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ معلوم ہے کہ تو کس کے ساتھ بحث کر رہا ہے, یہ خود شیخ عباس قمی ہے. جب انہوں نے اپنی نیکی ظاہر نہیں کی تو اللہ نے ظاہر کی, اور اللہ نے نہ صرف ظاہر کی مگر کتاب کو اتنا مقبول بنایا کہ آج ہر گھر میں
مفات الجنان موجود ہے. انہی کے لیے ایک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بابا ان پر غضبناک ہو گئے کہ تم اتنے سال نجف جا کر آئے, اتنے سال علم دین حاصل کیا, مگر وہیں کے وہیں پڑے ہو. اور دیکھو وہ معصومہ کے حرم میں وہ عالم دین کتنے اچھے درس دیتے ہیں, موت اور اس کے بعد کی کتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں. اب شیخ عباس امی خاموش ہے, جبکہ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ انہی کی لکھی ہوئی کتاب مناظر الاخرہ میں سے وہ عالم دین درس دے رہے تھے, انہی کے پاس وہ کتاب بورو کی ہوئی تھی. مگر کام کس کے لیے کیا تھا؟ کام کس کے لیے کیا تھا؟ کام تو اللہ کے لیے کیا تھا. اور جب کام اللہ کے لیے کیا تو اللہ تو جانتا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے, اور خلوص کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی تعریف کو پسند نہ کرے. اللہ اکبر. ایک یہ ہے کہ میں کوئی تعریف کرتا ہے پسند کرتا ہوں, اور ایک اس سے بھی بلند مقام ہے کہ تعریف کو ناپسند کرے. جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے, اور میں نے اس کے لیے کیا ہے, میں وہ چاہتا ہوں کہ پروردگار بس نیکی تیری بارگاہ میں حاصل ہے. ہاں عزیزان گرامی, جب انسان دوسرے کے لیے کام نہیں کرتا, یہ سمجھنا بہت آسان نہیں ہے, مگر کیسے سمجھاؤ؟ اگر ایک عاشق اور معشوق ہوتے ہیں تو جب انسان جب صرف اس کے لیے کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ دوسرے لوگ بھی اسے جانیں, وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ بس معشوق کو پتہ چل جائے. عزیزان گرامی, جب محبت اس قدر کی ہوتی ہے تو انسان یہ ناپسند کرتا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں, یہ رسول اللہ کے الفاظ ہے کہ لا احبو, کوئی انسان پسند نہیں کرتا کہ اس کی تعریف ہو. کیوں؟ کیونکہ کام تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا تھا. ہاں عزیزان گرامی, اس کے برخلاف جب انسان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو انسان ایک مشغلہ ہے کہ کچھ 3 لوگوں نے ڈونیشن دیا. کیوں ڈونیشن دیا؟ تاکہ اس ڈونیشن سے مسجد بنائے. عالی شان جب مسجد بن گئی, مسجد کا انوگریشن ہے, مغرب کی نماز پڑھائی جا رہی ہے, عالم دین سورہ اعلیٰ پڑھ رہے, یہاں تک کہ کہتے ہیں صوف ابراہیم و موسیٰ. اب پیچھے سے ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آقا آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسجد کا ڈونیشن کس نے دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں معلوم ہے, ہارون بھائی آپ نے دیا ہے, ابراہیم بھائی نے دیا اور موسیٰ بھائی نے دیا ہے. تو بولے ٹھیک ہے. اب وہ پھر نماز میں پیچھے صف میں چلا جاتے ہیں, نماز عشاء ہوتی ہے, پھر نماز سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں, پھر عالم دین کہتے ہیں صوف ابراہیم و موسیٰ. اب جیسے نماز کمپلیٹ ہوتی ہے وہ دوڑتا دوڑتا آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں آگا اب تو غضب کرتے ہو, ڈونیشن تم 3 لوگوں نے دیا ہے, موسیٰ بھائی نے, ابراہیم بھائی نے اور میں ہارون بھائی نے دیا ہے, مگر آپ نماز میں صرف 2 ہی لوگوں کا نام لے رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ کام کس کے لیے کیا تھا؟ اپنی تعریف. جب نام نہ آیا تو انسان کے دل میں ہلچل بن. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام غلط لکھا ہوا ہے مگر انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب ڈونیشن دیتا ہے اور نام غلط لکھا تو فون کر کے کہتا ہے کہ بھائی میرے پیسے مجھے واپس دے دو. کیوں؟ کیونکہ یہ کام لوگوں کے لیے کیا ہے. عزیزان گرامی, تو بہت زیادہ ہارون آتا ہے, ہارون کی ملاقات بہلول سے ہوتی ہے. بہلول کو کہتے ہیں دیکھو یہ کتنی عالیشان بغداد میں نے ایسی مسجد بنائی, ایسی پہلے کوئی بھی مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی تھی, دیکھو کتنی عالیشان مسجد ہے. بہلول کہتے ہیں بہت عالیشان مسجد ہے, میری ایک درخواست ہے کہ اس پر تختی ایک لگا دو مسجد بہلول. وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, پیسے میں نے صرف کیے, وقت میں نے دیا, محنت میں نے کی, مزدور میں نے لگائے, وقت میں نے دیا اور نام تیرا ہو جائے. تو کہتے تو پھر تم آخرت میں اس کی کوئی جزا ایکسپیکٹ مت کرنا, کیونکہ یہ کام تو تم نے اپنے لیے کیا ہے, اپنے نام کے لیے کیا ہے. ہاں عزیزان گرامی, تو یہ بہت اہم ہے کہ اگر کوئی ہم کام کرے تو ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں. عزیزان گرامی, شیطان بہت بہت چالاک ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ ہم کام تو کرنے ہی والے ہیں تو پھر ہماری نیت پر حملہ کرتا ہے. ایک عابد کے جس کا بہت مشہور واقعہ ہے, ایک مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے پوری زندگی تو لوگوں کے لیے کام کیا, چلو اب ایک رات میں اللہ کے لیے عبادت کروں. وہ اللہ کے لیے عبادت کرنے کے لیے گاؤں کے آخر میں
جہاں ویران تھا اس ویران مسجد میں جاتا ہے کہ وہاں پر جھانک کر میں عبادت کروں گا, وہاں پر تو کوئی آئے گا نہیں, کسی کو پتہ نہ چلے گا, صرف اللہ کے لیے میری عبادت ہوگی. اب جب اللہ کے لیے عبادت کرنے جاتا ہے اس اور نماز میں مشغول ہے, اب آواز آتی ہے, آواز سے اسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہے کہ جو اس ویران مسجد میں اس رات کے اندھیرے میں آ گیا. بہت خوش ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اپنا نفس بہت پیارا تھا. بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو یہ تو اللہ نے بہت کرم کر دیا. کیا کرم کر دیا کہ اب تک تو میری عبادت کی تعریف ہوتی تھی, آج سے تو میرے خلوص کی بھی تعریف ہوگی. یہ کتنا خلوص والا ہے کہ اتنے ویران مسجد میں اندھیرے میں جا کر عبادت کرتا ہے. جب عبادت تمام کر لیتا ہے اور صبح سویرے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ انسان نہیں مگر ایک کتا موجود ہے. اسے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کتنا ایک کتے کے لیے میں نے عبادت کی. عزیزان گرامی, کیا فرق پڑتا اگر انسان ہوتا تو؟ کیا فرق پڑتا؟ اگر انسان بھی ہوتا تو کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق تھا دونوں میں؟ نہ کتے انسان کے فائدے اور نقصان کا طاقت رکھتا ہے, نہ انسان کے فائدے اور نقصان کی طاقت رکھتا ہے. وَبِيَدِكَ لَا بِيَدِ غَيْرِكَ زِيَادَتِ وَنَقْصِ وَنَفْعِ وَضَرِّ. پروردگار تو ہے کہ جو میرے فائدے, میرے نفع, میرے نقصان, ہر چیز کا مالک ہے. اگر اللہ مجھے عزت دینا چاہے تو کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا, اور اگر اللہ مجھے ذلیل کرنا چاہے تو کوئی مجھے عزت نہیں دے سکتا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا انسان مجھے عزت دیتا ہے, مگر اس کے دل کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الف بین قلوبہم. اگر تم پوری کائنات بھی لٹا دو گے تو بھی سامنے والے کے دل میں تم محبت پیدا نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے کہ سامنے والے کا دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم نیکی کرو چاہے کتنی بھی پھیلاؤ, اس کے دل پر کیا اثر ہونے والا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ اظہر الجمیل ہے تو میں کیوں دوسروں کے لیے کام کروں؟ اگر میں ریگستان میں ہوں, کچھ بکریاں موجود ہے تو میں بکریوں کے لیے عبادت کروں گا, لیکن وہیں پہ 4 انسان آ گئے تو میں ان کے لیے. ایک اسٹوڈنٹ تھا, کچھ اسٹوڈنٹ تھے آپس میں پویم گا رہے تھے. اب ایسے میں ٹیچر آ جاتی ہے. اب وہ اسٹوڈنٹ کی تمام توجہ کدھر پہنچ گئی؟ ٹیچر پر. ٹیچر نے بولا کنٹینیو کرو بیٹا. اب پویم تو گا رہے لیکن ذہن کدھر ہے؟ ٹیچر کیا سوچ, میں اتنی دیر میں پرنسپل آ گیا. اب ٹیچر پر سے توجہ ہٹ گئی, اب کس پر توجہ آ گئی؟ پرنسپل. کیوں ایسا ہوا؟ انسان کے دل میں جس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے انسان کام کرتا ہے. علیہ السلام فرماتے ہیں خالق و عندک یصغر المخلوق فی عینک. امام فرماتے کہ جب خالق کی عظمت تمہارے دل میں بیٹھ جائیں گی تو مخلوق خود بخود تمہاری نگاہوں سے نیچے پڑ جائے گی. میں کیوں لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں؟ کیونکہ پھر بھی میرے دل میں کچھ ایسا ہے کہ لوگوں کی اہمیت میری نگاہ میں زیادہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سامنے والا میرا فائدہ اور نقصان کا مالک ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی اور صرف میری عزت, میری ذلت, تمام چیزوں کا مالک ہے. وَبِيَدِكَ لَا بِيَدِ غَيْرِكَ زِيَادَةِ وَنَقْصِ وَنَفْعِ وَضَرِّ. تمام چیز اللہ کے ہاتھ میں. ہاں عزیزان گرامی, تو بہت اہم چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہو. تو اللہ کی عظمت اس کے دل میں آئے گی کیسے؟ انسان کیا کرے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے؟ سب سے پہلے تو انسان غور و فکر کرے. انسان رزق کماتا ہے, بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان رزق کماتا ہے. کوئی انسان ایسا ہے کہ جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنی محنت سے رزق کماتا ہوں, چاہے کتنا ہی کروڑ پتی کیوں نہ. جتنا زیادہ مالدار ہوا ہوگا اتنا زیادہ اس کو احساس ہوگا کہ اس کی محنت کی کمائی نہیں ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انگوٹھا چھاپ بھی بہت پیسے والا ہو جاتا ہے, اس کی عقل بھی ذمہ دار نہیں ہے پیسوں کی, اور بہت عقل مند بھی غریب رہ جاتے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, اس کا علاج بتاتے ہیں کہ ہائپوکریسی کا علاج کیا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب تم مستحب روزہ رکھو اور باہر جاؤ تو اپنے ہونٹوں پہ زیتون کا تیل مل لو. جب تم مستحب روزہ رکھو اور باہر جاؤ تو کسی کو تمہارے سوکھے ہوئے ہونٹوں سے پتہ نہ چل جائے کہ تم روزدار ہو. تم اپنے ہونٹ پر زیتون کا تیل لگا. اگر تم رائٹ ہینڈ سے سخاوت کرتے ہو تو لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ چلے. اگر تم مستحب نماز پڑھتے ہو تو بند کمرے میں
نماز پڑھو. پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام جملہ کہتے کہ جو اللہ رزق کا تقسیم کرنے والا ہے وہی عزت کا تقسیم کرنے والا ہے. جو اللہ رزق کا تقسیم کرنے والا ہے وہی اللہ عزت کا تقسیم کرنے والا ہے. وہ بند کمرے میں بھی عزت دے دے گا, وہ چھوٹے سے کام کو بہت بڑا بنا کر پیش کرے گا, اور اگر انسان لوگوں کے لیے کرے گا تو اللہ بہت بڑے کام کو چھوٹا بنا کر پیش کرے گا. اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ میں اپنی نیت میں اخلاص کو پیدا کرنے کی کوشش ہر کام کروں. ایسا نہیں کہ صرف نماز اور روزہ اللہ کے لیے کروں. اللہ کیا کہتا ہے, ہم نے کیوں پیدا کیا؟ ہم نے اس لیے پیدا کیا تو کہ تم عبادت کرو, تاکہ تم کھاؤ, تاکہ تم پیو, تاکہ تم بزنس کرو. یہ کہتا ہے پروردگار. پروردگار کیا کہتا ہے, کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا عبادت کے لیے, بزنس کے لیے. اللہ کہتا ہے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ انسان 24 گھنٹے صرف عبادت کرے؟ ممکن ہے؟ ممکن ہے کہ انسان 24 گھنٹے صرف عبادت کرے؟ ممکن ہے؟ کیا امام علیہ السلام 24 گھنٹے عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ باوا سے بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد. دروازوں کی کھولی نہ کھوں, دروازوں کھولی نہ کھوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باوا سے بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں عزیزان گرامی, تو انسان جو بھی کام کرے صرف اللہ کے لیے کام کرے. یہ ممکن نہیں ہے. ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہم عبادت کریں, جبکہ اللہ نے پیدا کیا ہے صرف اور صرف عبادت کے لیے. تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے ہم عبادت کریں؟ ممکن ہے؟ اگر ہمیں 24 گھنٹے, اللہ کہتا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا, تو 24 گھنٹے عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ 20 گھنٹے عبادت کے لیے پیدا کیا, 18 گھنٹے عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کہتا ہے کہ عبادت کے ہی لیے پیدا کیا. تو کیسے ممکن ہے کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کریں؟ ایک واقعہ کہوں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک شخص دعوت دیتا ہے کہ امام آپ میرے گھر پر آؤ, میرے گھر کا انوگریشن ہے, نیا گھر بنایا ہوا ہے, امام آپ آؤ, آپ کے مبارک قدم سے وہ گھر اور مبارک ہو جائے گا. اب امام پہنچتے, امام دیکھتے, امام سوال کرتے کہ یہ بھاری کیوں رکھی تم نے؟ وہ کہتا ہے کہ مولا اس لیے کہ اس میں سے ہوا کا گزر ہو اور اس میں سے روشنی آئے. امام علیہ السلام فرماتے کہ کاش تیری نیت یہ ہوتی کہ اس سے تو سورج کے طلوع اور غروب کو دیکھ سکے اور نماز کا اول وقت جان سکے, تو جب تک یہ باری رہتی تب تک تجھے ثواب ملتا. کیا روشنی نہ آتی, ہوا کا گزر نہ ہوتا؟ لیکن نیت بہت اہم ہے. اگر نیت اہم ہے تو عزیزان گرامی قیامت میں کیوں انسان جب 50 سال گناہ کرتا ہے کافر, تو کیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا؟ امام سے کسی نے سوال کیا, مومن کے لیے تو ٹھیک ہے کہ 50 سال کا اللہ نے ہمیشہ ہم فیہا خالدون کے لیے ثواب دے دیا, اللہ کا فضل ہے, لیکن کافر نے تو 50 سال کفر کیا اور عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, کہاں کا انصاف ہوا؟ امام فرماتے ہیں کہ اس کی نیت دیکھو. اس نے آج گنپتی کی پوجا کی, دوسرے سال پھر کیا اس کی نیت ہوتی ہے, تیسرے سال پھر کیا نیت ہوتی ہے. ہم جب زیارت میں جاتے تو ہم کیا کہتے ہیں, ولا جعل اللہ ولا خلاد من لزیارتکم, ہم یہ موقع آخری موقع نہ ہو آپ کی زیارت کا. اگر ہم 100 سال زندہ رہیں گے تو 100 سال کوشش کریں گے زیارت کرنے جانے کی, 100 سال محرم بنائیں گے, 200 سال زندہ رہیں گے, 200 سال مجلس اٹینڈ کریں گے. ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے تب تک مجلس اٹینڈ کرتے رہیں گے, محرم مناتے رہیں گے. اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک کفر پر باقی رہے گا.
کیونکہ اس کی نیت ابدی ہے، اس لیے سے عذاب بھی ابدی ہے۔ تو نیت بہت اہم چیز ہے۔ شیخ رجب علی خیاط اپنے شاگرد سے ملاقات کرتے، شاگرد کے جس کا کام استری کرنے کا تھا، وہ کیا کہتے کہ جب تو استری کرتا ہے، پھونک مارتا ہے، تو تجھے معلوم ہے کہ کیسے پھونک ماری جائے؟ وہ ہوشیار تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آگا آپ بتائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے ہونٹوں کو گول کرو اور پھر اللہ کے لیے پھونک مارو۔ شاید نہیں پہنچا سکا۔ اگر ہم بزنس کرنے جاتے ہیں تو بزنس عبادت ہے، بزنس عبادت ہے، عبادت ہے بزنس۔ 8 گھنٹے عبادت ہو سکتی ہے اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اس لیے بزنس کرتے ہیں تاکہ ہمارے فیملی والے کو کسی کی ضرورت نہ ہو، ہم ان کی اچھی طرح کفالت کر سکیں، ہم خرچ کر سکیں اللہ کی راہ میں، لوگوں کے محتاج نہ ہو، اور ہم دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ آج ایک لقمہ میرے منہ تک پہنچتا ہے تو اگر اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، کھیڑوت نے بی بویا، ٹریکٹر والے نے ٹریکٹر چلایا، اس کے انڈسٹری والے نے ٹریکٹر بنائی تھی، ڈرائیور نے وہ تمام سامان ٹرانسپورٹیشن کر کے لایا، اگر ایک ریٹیلر والے نے بیچا، بہت کم لوگ کو میں نے شمار کرا ہے، اگر ایک چینل اس میں سے کم ہو جائے تو لقمہ مجھ تک آسانی سے پہنچ سکے گا۔ اگر ڈرائیور کہے گا کہ نہیں میں ٹرانسپورٹیشن میں نہیں جاؤں گا، وہ ہڑتال پہ چلا گیا ہے، تو تکلیف ہوئے گی مجھے۔ اگر تمام ڈرائیور ایسا کریں گے تو تکلیف ہوگی۔ یعنی کیا؟ یعنی میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، میں ڈیپینڈنٹ ہوں۔ انڈائریکٹلی وہ ڈرائیور بھی مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو اگر میں اپنا بزنس کر رہا ہوں اور یہ نیت رکھتا ہوں کہ میں یہ بزنس اس لیے کرتا ہوں تاکہ دوسروں لوگوں کو میں فائدہ پہنچاؤں، تو یہ فائدہ پہنچانا، یہ جو نیت ہے کہ میں دوسروں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، یہ عبادت بن جائے گی۔ ظہور کے بعد کیوں لوگ عبادت کریں گے؟ کیوں لوگ بزنس کریں گے؟ تب تو اتنا سارا سامان ہوگا، انسان کو خمس نکالنے والے ہوں گے، زکوٰۃ نکالنے والے ہوں گے، زمین اپنا خزانہ نکال چکی ہوگی، کوئی لینے والا موجود، کسی کو پیسے کی ضرورت، تو کیوں لوگ پھر بزنس کریں گے؟ بزنس اس لیے کریں گے تاکہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ اگر انسان بزنس نہیں کرے گا تو دوسرے لوگ محتاج ہو جائیں گے، دوسرے لوگ تکلیف میں پہنچ جائیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، شیخ رجب علی خیاط ایک نجار سے ملاقات کرتے، اسے کہتے کہ تو جب کھلی ٹھوکتا ہے تو تیری نیت میں اگر پیسہ ہوگا تو تجھے پیسہ ملے گا، اور اگر اللہ بھی ہوگا تو تجھے پیسہ بھی ملے گا اور اللہ سے قریب بھی ہو جائے گا۔ ایک سنیاسی سے ملاقات کرتے کہ جو 30 سال سے سنیاسی کر رہا تھا، اسے سوال کرتے کہ تو نے کیا کمایا؟ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک پتھر اٹھاتا ہے اور اسے گلاب بنا کر ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ آسان کام ہے؟ 30 سال تپسیا کی تھی، اب وہ ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، کہتے کہ یہ تو نے میرے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا کیا؟ یہ تو نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا کہ تو اس کمال پر پہنچ گیا ہے، تو نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ بس جب یہ چھوٹا سا سوال کرتے وہ زار و قطار رونے لگتا ہے کہ ہاں میں نے 30 سال تو اس پر گوا دیے کہ میں نے اپنے پر خرچ کیے، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ ہاں عزیزان گرامی، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات کو فنا کر دے۔ اگر چاہتا ہے کہ اسے خلوص مل جائے تو اپنی ذات کو فنا کر دے۔ جب تک انسان میں اپنی ذات کی محبت باقی رہتی ہے تب تک شیطان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ اس کی نیت کو ڈیویٹ کر سکے۔ جب انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اپنی ذات کو فنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا، تب اس کے دل میں جا کر خلوص آتا ہے۔ کیسا خلوص؟ جناب عباس چاہتے تو چاہ سکتے تھے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، ایسی جنگ کرتے کہ آج وہ تصور یہ کرتے کہ لوگ مجھے میرے بہادری کے قصیدے پڑھتے، لیکن عزت اللہ کیا ہے۔ انہوں نے کربلا میں جنگ تو نہیں کی تھی، جنگ صفین میں صرف کچھ لوگوں کو مارا تھا، لیکن آج ان کی بہادری کا کتنا زیادہ قصیدہ ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ حضرت عباس جیسا کوئی بہادر نہیں، انہوں نے جنگ تو چلائی نہیں۔ یہ لوگوں کے دل میں اثر ڈالنا اللہ کے ہاتھ میں۔
ہاں عزیزان گرامی، انہوں نے اپنی ذات کو فنا کر دیا، اپنی ذات کی محبت نہیں تھی، اپنے آپ کو غلام کہتے تھے، غلام کہتے تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، اب بھائی بھی کہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ کس کی تربیت تھی؟ یہ تربیت جناب ام البنین کی تربیت تھی۔ کون ام البنین؟ کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کیا قربان نہ کیا؟ خود تربیت دیتی تھی۔ کبھی امام حسین کو بھائی نہ کہنا، اپنے آپ کو غلام سمجھنا۔ بچوں سے مخاطب ہو کر کہتی کہ میں شہزادی بن کر نہیں آئی ہوں، میں علی کی جوزہ بن کر نہیں آئی ہوں، مگر تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، مگر تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ کبھی اپنے آپ کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہم پلہ نہیں سمجھا، مگر کنیز جناب فاطمہ زہرا سمجھا۔ اپنے آپ کو فنا کر چکی تھی۔ ہاں عزیزان گرامی، جسے ام البنین کہا جاتا تھا، یعنی کہ 4 بچوں کی ماں تھی۔ ہاں عزیزان گرامی، بعد کربلا اسے ماں کہنے والا واقعی نہ رہا۔ تمام 4 بیٹے، حضرت عباس کے اور بھی 3 بھائی تھے، تمام کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، خود حضرت عباس کے 2 فرزند تھے، اور دونوں پہلے فرزند کو جب اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، ایک فرزند کو حضرت عباس لے کر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کہتے ہیں کہ مولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس فرزند کو اجازت دے دو، یہ غلام ابن غلام کو اجازت دے دو کہ وہ بھی مقتل میں جائے۔ امام انکار کرتے ہیں، مگر حضرت عباس بہت اصرار کرتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، جب فرزند حضرت عباس مقتل میں جاتے اور مدد کے لیے پکارتے تو حضرت عباس امام حسین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آقا آپ تشریف فرما رہے، یہ غلام کا لاش ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، کچھ دیر کے بعد پھر اپنے دوسرے فرزند کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اب اس سے قبل کہ حسین حضرت عباس اجازت مانگے، حسین کہتے ہیں کہ اے عباس، اب اس فرزند کی اجازت مت طلب کرنا، میں کب تک دیکھتا رہوں کہ ام البنین کی کمائی لوٹتی رہے۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت عباس کا ایک فرزند مدینے میں بھی موجود تھا۔ ہاں یہ کون فرزند تھا کہ جب بشیر مدینے میں داخل ہوتے اور کہتے ہیں کہ اے مدینے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے، تو بشیر کہتے ہیں کہ ایک فرزند آیا اور آ کر مجھ سے سوال کرتا ہے کہ اے بشیر، بس مجھے اتنا بتا دے کہ میرے بابا کی کیا خبر ہے۔ بشیر کہتے ہیں کہ تیرے بابا کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ علمبردار حسین، حضرت عباس میرے بابا ہے، قمر بنی ہاشم۔ اب بشیر کہتے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکا کہ تیرے باپ کا شہادت ہو گئی، بس میں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا، اس بیٹے نے سفید کپڑے زبے تن تھے، میں نے کہا کہ بیٹا جا گھر پر اور کالا لباس پہن کر آ اور اپنے سر پر خاک ڈال دے۔ عزیزان گرامی، حضرت ام البنین کے 4 فرزند تھے، 3 کے ازدواج ہو چکے تھے۔ 3 کی بہویں جب کربلا سے لوٹ کر آتی ہے تو یہ 3 بہو اور خود اپنی ایک بیٹی رقیہ کون رقیہ کہ جن کی شادی مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہوئی تھی، یعنی مسلم ابن عقیل جناب ام البنین کے داماد تھے۔ یہ رقیہ کے جن کی 8 اولادیں تھی، مگر عزیزان گرامی 2 اولاد تو مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفے میں شہید ہو جاتی ہے، دوسری 4 فرزند تھے، 4 بیٹیاں تھی، دوسرے 2 فرزند کربلا کے مقتل میں امام حسین پر اپنی جان کو نثار کر دیتے ہیں۔ اب 4 بیٹیاں باقی رہتی ہے، اس میں سے 2 بیٹیاں شام غریبہ گھوڑوں کے ٹاپو سو میں پامال ہو جاتی ہے، اور دوسری 2 بیٹیاں اونٹ کی پشتوں سے زمین پر گر کر شہادت پاتی ہے۔ ہائے 8 بچوں کی ماں کو کوئی ماں کہنے والا باقی نہ رہا، کوئی ام البنین کو نانی کہنے والا باقی نہ رہا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو ام البنین کہتی تھی
ام کلثوم کا یہ نوحہ تھا، اے مدینے والو، اے مدینہ تمہارے آنے کو قبول نہ کرنا کہ جب ہم یہاں سے چلے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، مگر جب لوٹے ہیں تو گودیاں ویران ہو چکی ہے، ام البنین کو بھی کوئی ماں کہنے والا موجود نہ تھا۔ یہ 3 بہو اور 1 بیٹی کے ساتھ جنت البقیع پہنچتی، 4 قبروں کے نشان لگاتی اور پھر کہتی ہے عباس جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ تمہارے شانے قلم کر دیے گئے، تمہیں گرز لگایا گیا، تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ کون ایسا دنیا میں جواں مرد تھا جو تم پر حملہ کرے، مگر جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے لگے، جب میں یہ سنتی ہوں عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی گئی، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے، تب 70% یقین ہو جاتا ہے جب سنتی ہوں کہ زینب کی رضا چھینی گئی۔ اے عباس مگر میں تجھ پر گریہ نہ کروں گی، میں اس حسین پر گریہ کروں گی جس کی ماں موجود نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء، اس کے صدر الزہراء سلام اللہ علیہا بعجل ظہور الحجہ، پروردگار وارث زہرا وارث امام حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے انصار آوان تابع فرمان و شیعوں میں شمار فرما۔ پروردگار رسول اللہ جناب ابو ذر سے کہتے کہ اگر تم کھانا بھی کھاتے ہو تو اللہ کے لیے کھاؤ، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کھانا کھائے تو اس نیت سے کہ تاکہ اس کھانے سے تیری عبادت کی میں مدد حاصل کر سکے، سوئے تو اس نیت سے کہ پروردگار تاکہ فریش ہو کر اٹھے اور تاکہ ہم پروردگار تیری عبادت اور لوگوں کے حقوق اچھی طریقے سے ادا کر سکے۔ پروردگار اپنے فضل اور لطف سے ہماری نیت کو بہترین نیت تک پہنچا دے، ہمارے ایمان کو بہترین ایمان تک پہنچا دے، اور پروردگار تمہیں اس کاموں میں مشغول رکھے جس کا تو قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا، اور ہم سب مل کر کہیں یا رب 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 پروردگار ہم بہت کمزور ہے پروردگار، ہم اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں ہے، مگر تو اپنے فضل اور لطف اور احسان سے پروردگار ہمارے دلوں کو شرک، نفاق اور ریاکاری سے پاک کر دے۔ پروردگار تو ہمارے دلوں کو صدق کی نیت عطا فرما۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بغض المعصیہ و صدق النیہ۔ پروردگار اپنے فضل اور لطف اور امام زمان کے وسیلے سے ہمارے دلوں کو میں پروردگار خلوص دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔